अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम बात करेंगे। एक तो आपको मालूम है बजट आ गया है, तो इस बजट में क्या होने जा रहा है ज़रा इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो कल पानामा लीक्स केस में जो हेयरिंग हुई है उस पर भी ज़रा बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के तीसरे मोस्ट सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और की सरबराही में बेंच था और दूसरे उनके साथ जज थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये दो रुकनी बेंच ने ये समाअत की है। ज़रा इस पर भी बात करेंगे। जबकि इसके अलावा हम जो अब डिफेंस बजट है ज़रा इसके ऊपर भी थोड़ी तफसीलात आपको देंगे कि ये डिफेंस बजट क्या है, किस तरह से रखा गया है और इसमें जो इजाफ़ा हुआ है वो किन बुनियादों पर हुआ है, ये ज़रा आपको आज हम बताएंगे। ये इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो कल हेयरिंग हुई है उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के दो रिमार्क्स बड़े दिलचस्प हैं और बड़े मानी खेज हैं। ये आपको हम इनका थोड़ा बैकग्राउंड बता दें। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के धड़े के जज नहीं हैं, इंडिपेंडेंट माइंड जज हैं और क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट जज हैं, फौजदारी मुकदमात को सुनते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी रुकन हैं, जो जजेस की अपॉइंटमेंट का फोरम है, एलिवेशन का फोरम है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी तीसरे रुकन हैं। पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, दूसरे नंबर पर जस्टिस काजी फाइज हैं और तीसरे जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस को हटाने का फोरम होता है। तो उन्होंने जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो कहा, उनका ये कहना था कि ये जो जमात इस्लामी, जिन्होंने पूछा कि ये क्या कोई ख़ास वजह थी कि ये जब पनामा की जब प्रोसीडिंग हुई तो उसमें से एक केस को अलहदा करके सुना गया और क्या उसका वजह सिर्फ एक ही फैमिली को, मतलब उनका कहने का ये था कि टारगेट करना था। तो वो ज़ाहिर बात है उनका इशारा यही था कि किस तरह से उसमें 400 से ज़्यादा लोगों के नाम थे पनामा लीक्स में, लेकिन टारगेट शरीफ फैमिली को किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाइड किया गया। जिस तरह से बेंच बनाया गया, उस बेंच ने जिस तरह से समाअत की, उस बेंच की एक बाकियात अभी तक जस्टिस इजाज़त हसन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, बाकी तो रिटायर हो गए हैं। तो वो सारा की तरफ वो मतलब ये एक आपको आइडिया होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद जज साहबान को भी आइडिया है कि पनामा में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मखसूस जजेस, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों न सिर्फ इस्तेमाल हुए बल्कि उन्होंने फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस मुल्क में खिलवाड़ किया, आइन और कानून के साथ खेले और पर्पस फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का सर्व किया। और वो पर्पस यही था उस वक्त कि इमरान खान को लाना है, शरीफ ख़ानदान को निकालना है। और वो पर्पस सर्व करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल किरदार वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस जजेस का था, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इनके बारे में एक बज़ाहिर एक ये है कि ये लोग उस वक्त थे इसका हिस्सा तमाम प्लान का। तो वही जस्टिस मौजूद जस्टिस सरदार तारिक मसूद उसी तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये है पाकिस्तान की, जैसे कहते हैं ना, वो जस्ट कुछ अरसे पहले का एक तारीख बाब, अभी 4-5 साल पहले का। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या आने वाले दिनों में, अब जब जो सुप्रीम कोर्ट में एक अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत, और या ये जो नया आया है रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट, इसके तहत जो अपील का राइट दिया जा रहा है, उस अपील के राइट में सुप्रीम कोर्ट ये अपनी गलती को करेक्ट करती है या मौजूद जो सुरता बंदयाल साहब अब भी चाहेंगे कि जो माजी में जराइम किए हैं सुप्रीम कोर्ट में उनके साथियों ने जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके जराइम पर ये भी पर्दा डाल के ही रिटायर हों।
یہ آنے والے دنوں میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے علاوہ بجٹ آ گیا ہے. ویسے تو تقریباً 950 ارب روپے رکھے گئے ہیں جسے کہتے ہیں نا وہ ڈیولپمنٹ کے نام پر, جو سویلینز کی ڈیولپمنٹ ہوگی, لائک ترقیاتی پروگرام, سڑکیں, ہسپتال, اسکول, یونیورسٹیز وغیرہ وغیرہ, سویلین امپلائیز کی تنخواہیں اور سب کچھ بھی ہے. تو لیکن اس کے علاوہ جو سب سے دلچسپ ہے وہ 1800 ارب روپیہ رکھا گیا ہے ان کے ہماری فوج کے بجٹ میں. یعنی کہ سویلینز کا ترقیاتی بجٹ 950 ارب روپے کا ہے, فوج کا جو بجٹ ہے وہ 1800 ارب روپیہ ہے, اور اس میں 13% اضافہ ہوا ہے. پچھلے سال بجٹ 1500 ارب روپے کا تھا, جو بعد میں بڑھ کے 1570 ارب روپے کا تھا, میں غلط کر گیا, 1570 ارب روپے کا تھا, لیکن بعد میں بڑھ کے 1590 ارب روپے کا ہو گیا تھا. اس سال اس کو مزید بڑھا کے 1800 ارب روپے کا کر دیا گیا ہے. لیکن آپ کو یہ بات دلچسپ بتا دیں کہ 13% اضافہ جو فوج کے بجٹ میں کیا گیا ہے, اس کا ذرا آپ کو بتا دیں گے یہ بجٹ کی سپینڈنگ ہے کیا, اور یہ 1800 ارب روپیہ تو وہ ہے جو رکھا گیا ہے, اس کے علاوہ کیا ہے وہ بھی آپ کو ذرا دلچسپ ہے, بتائیں گے. تو دیکھیے فوج کے بجٹ میں 824 ارب روپے فوج لے گی, 368 ارب روپے ایئر فورس لے گی, اور 188 ارب روپے نیوی لے گی. لیکن اس بجٹ میں آپ کو دلچسپ بات بتائیں کہ فوجی جو ریٹائر ہیں ہمارے بھائی, ان کی پینشن شامل نہیں ہے. ان کی پینشن میں 26% اضافہ کیا گیا ہے, اور وہ اب 563 ارب روپے ہوگی. تو اگر آپ اس میں 563 ارب روپے ایڈ کر دیں تو یہ 563 ارب روپے کا مطلب ہے کہ یہ 2363 ارب روپے کا بجٹ ہے اس وقت. اور یہ وہ بجٹ ہے بائی دی وے. اب آپ کو دلچسپ بات بتائیں کہ اس میں جو دفاع کی مد میں جو ضروریات ہیں, یعنی کہ جو ہتھیار خریدے جاتے ہیں یا ٹیکنالوجی لیٹسٹ خریدی جاتی ہے, وہ اس 2300 ارب روپے میں شامل نہیں ہے. 2350 ارب روپے میں وہ اس کے علاوہ پیسے لگیں گے جن کا اس بجٹ میں ذکر نہیں ہے. ویسے پھر جو فوج کے اپنے مختلف ڈیفنس پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں, جو لوکل سطح پر چل رہے ہوتے ہیں, ان کے بھی پیسے اس میں نہیں ہیں. پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے اس کے پیسے اس 2300 ارب روپے میں نہیں ہیں, وہ اس کے علاوہ ہوں گے. پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے, یعنی کہ جو ہم ایٹمی ہتھیار بناتے ہیں یا ان کو مزید ماڈرنائز کرتے ہیں یا ان کو ڈیولپ کرتے ہیں یا سب کچھ, وہ بھی اس 2300 ارب روپے میں شامل نہیں ہے, وہ بھی بجٹ اس کے علاوہ ہوگا. پھر اب آپ کو بتائیے کہ یہ جو رقم رکھی گئی ہے اس میں سے جو انتظامی امور کے لیے فوج کے, لائک مختلف جو دفاتر میں کام ہوتا ہے فوج کے, اس کے لیے 5.4 ارب روپے ہوں گے, جبکہ 705 ارب روپے امپلائیز ریلیٹڈ ایکسپنسز ہیں. یعنی کہ جو فوج کے ہمارے اہلکار ہیں ان کے جو تنخواہیں اور جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو پیسے لگیں گے وہ 705 ارب روپے ہیں. 442 ارب روپے اس میں رکھے گئے ہیں ان کے آپریٹنگ ایکسپنسز. آپریٹنگ ایکسپنسز ہوتے ہیں لائک فوج کی جو نقل و حرکت ہوتی ہے, اس کی نقل و حرکت پہ اوپر جو اخراجات آتے ہیں, لائک پیٹرول لگتا ہے, گاڑیوں کی سروسز ہوتی ہیں, سب کچھ یہ جو مینٹیننس پہ ہوتا ہے, یہ آپریٹنگ ایکسپنسز ہوتے ہیں. یہ انہوں نے رکھے ہیں اس 2300 ارب روپے میں سے. 461 ارب روپے اس کے لیے, 442 ارب روپے اس کے ہیں. پھر 461 ارب روپے فزیکل ایسٹس کے لیے. اب وہ ہوتا ہے کہ لائک جو مختلف فوج کے پاس جو ابھی
موجود ہیں چیزیں جو مختلف اکوپمنٹ ہیں، مختلف لائک ان کے بنکرز یا ان کی عمارتیں یا ان کے ہتھیار جو سٹوریجز ہیں، سب کچھ ان کو جو اپ گریڈ کرنے مینٹین کرنے کے لیے 461 ارب روپے ہیں۔ 195 ارب روپے فوج نے سول ورکس کے لیے رکھے ہیں۔ سول ورکس مین ہوتا ہے کہ فوج لائک اپنے لیے سڑکیں تعمیر کرتی ہے، پل یا یہ دیگر جو جتنے کام ہوتے ہیں یہ سول ورکس میں آئیں گے، تو یہ اس کے لیے بھی فوج کو 195 ارب روپے ملے ہیں۔ تو اگر اب آپ دیکھیں کہ اس میں تنخواہیں، الاؤنسز، چیزوں کو مینٹین رکھنا، یہ سب کچھ تو ہے 2300 ارب روپے میں، لیکن جو ہم نے نئی خریداری کرنی ہوگی، لائک اگر ہم نے کوئی نیوی کے لیے مزید کوئی آبدوز لینی ہوگی، کوئی شپ لینی ہوگی، ایئر فورس کے لیے مزید کوئی جہاز خریدنے ہوں گے، کوئی لیٹسٹ ہتھیار ہم نے خریدنے ہوں گے بیرون ملک سے جو پاکستان میں تیار نہیں ہوتے، مختلف قسم کے میزائل ہوتے ہیں، توپیں ہوتی ہیں، گنز ہوتی ہیں، گولہ بارود ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ہوتی ہے مختلف، جس میں مختلف قسم کے سافٹ ویئرز آتے ہیں، لائک جس میں اب آج کل واٹس ایپ کالز وغیرہ بھی ٹیپ ہوتی ہیں، تو اس قسم کی چیزیں وغیرہ جو ٹیکنالوجی پاکستان خریدتا ہے بیرون ملک سے، اور جو گولہ بارود اور ہتھیار خریدتا ہے، یا ٹینک یا ہوائی جہاز جو لڑاکا طیارے ہوتے ہیں، یا جو لڑاکا آبدوزیں ہوتی ہیں یا لڑاکا بحری جہاز ہوتے ہیں، یہ جو سب کچھ پاکستان خریدتا ہے وہ اس 2350 ارب روپے کا حصہ نہیں ہے۔ جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کے لیے جو نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو نئے اختیار ان میں چیزیں ایڈ ہوں گی، وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ جو مزید میزائل پاکستان تیار کرے گا وہ سب بھی اس 2350 ارب روپے کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان سب کو پھر ایڈ کر لیں تو شاید یہ کافی اوپر بجٹ چلا جاتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اب مہنگائی ہوئی ہے اس کے بعد کافی زیادہ کاسٹ بڑھتی ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک بات ہو رہی تھی آسٹیرٹی میجرز کی، کہ بچت کے اقدامات لیے جائیں۔ اس میں کہا جا رہا تھا کہ جی فوج کے بجٹ میں بھی کچھ میرے خیال میں 300-350 ارب روپے کی کمی تجویز کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ فوج کے جو نان آپریشنل اخراجات ہیں ان کو گھٹا کے یہ پیسے بچائے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بچت کی بجائے مزید بجٹ بڑھا دیا گیا ہے، یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1400 ارب روپیہ بجٹ میں اضافہ کر دیا گیا، اور اگر پینشنز میں چلے جائیں تو اس میں بھی اگر آپ 100-150 ارب روپے ڈال دیں تو مطلب اٹس لائک کوئی آپ کہہ لیں کہ 550-600 ارب روپیہ اضافہ کیا گیا ہے پاکستان کے جو بکس میں بجٹ ہے اس میں ڈیفنس کا، جبکہ اس کے مقابلے میں پورے ملک میں جو ہاسپٹل یہ وہ اس کے لیے 950 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ تو اس سب کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کیسے آگے چلے گا۔ آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی تک پھنسا ہوا ہے، تو آئی ایم ایف کا پروگرام بھی اگر شروع نہیں ہوتا جلد اور ہم نے سب کچھ قرضوں پر لے کے ہی چلنا ہے، تو یہ 950 ارب روپیہ جو ترقیاتی پروگراموں پہ لگنا ہے وہ بھی آپ خود اندازہ لگا لیجیے اس میں سے کتنا لگ سکے گا۔ ہمارے پاس ہوگا نہیں تو لگائیں گے کیا؟ تو یہ حالات ہیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔